خواہش صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ ذمہ دار کون ہے؟ اگر 18ویں ترمیم ڈھکوسلا بن گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب، یہ ذمہ داری جو ہے اول اور آخر جو ہے وہ تو سیاستدانوں کی آتی ہے، جنہوں نے وہ ترمیم پاس کی تھی اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ آن گراؤنڈ ان کے اوپر جو ہے عمل نہ ہوتا۔ ایک سب سے بڑا جو نعرہ اس ترمیم میں لگایا گیا تھا وہ ڈیولیوشن کا تھا۔ جی، مجھے کوئی بتا دے، کوئی میرا کولیگ بتا دے، کسی پارٹی کا میرا کولیگ بتا دے پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ کے اندر کی ڈیولیوشن کہاں پہ ہوئی ہے۔ یہ مین جو اس کی جو تھی نا کرکس جو تھا اس ترمیم کا، یا بیک بون جو تھی، ریڑھ کی ہڈی جو تھی اس ترمیم کی، وہ ڈیولیوشن تھی۔ ڈیولیوشن کا مطلب ہے کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سے یہ ساری کی ساری جو ہے نا پاور جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ کے اوپر جو ہے ٹرانسفر ہو۔ اختیارات جو ہیں وہ فیڈریشن سے پروونسز میں ٹرانسفر ہو گئے، بیشتر میں 100% وہ بھی نہیں کہوں گا، وہ ٹرانسفر ہو گئے، لیکن آگے جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے لوکل گورنمنٹ کو نہیں ٹرانسفر کیے گئے، بلکہ لوکل گورنمنٹ کے کئی سال جو ہے الیکشن بھی نہیں کروایا جاتا۔ آپ ایران دیکھ لیں، ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے دوران بھی جو ہے اپنے الیکشن جاری رکھے۔ آپ وہاں پہ جو کیا نام تھا ان کا، احمدی نژاد جو تھے، وہ تہران کے وہ تھے، میئر تھے، ہاشمی رفسنجانی، وہ بھی تہران کے میئر تھے۔ رفسنجانی۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے لیڈر جو ہیں ترکی کے، جو اپنا وہ استنبول کے تھے پریزیڈنٹ جو ہے ترکی کے، وہ ادھر کے میئر تھے۔ اسی طرح اور دنیا میں جہاں بھی جائیں، لیکن ہم نے سیاستدانوں نے جو ہے یہ دروازے بند کیے اور ہاسٹیج بن گئے، بند کر کے بیوروکریسی کے، کیونکہ ساری پاور جو ہے جو جانی چاہیے تھی وہاں پہ، چاہے وہ صحت کی تھی، چاہے سینیٹیشن کی تھی، چاہے ایجوکیشن کی تھی، یہ ڈیولیوشن جو ہے ان کو ٹیکسیشن کی پاور ملنی چاہیے تھی، یہ ساری جو باتیں میں گنوا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری پاور آج بھی بیوروکریسی کے پاس ہے۔ اچھا، آپ ایگزامن کر لیں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں چاروں صوبوں کے اندر کہ کیا کسی عوامی نمائندگی کے پاس کوئی پاور ہے؟ کوئی پاور نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے ایبڈیکیٹ خود کی ہوئی ہے، یہ ہم سے کوئی زبردستی نہیں لے کے گیا، آئین ہمیں پرمٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ ہم پاور جو ہے دارالخلافہ یا دارالحکومت جو ہے صوبائی اس میں رکھنا چاہتے ہیں، we don't want to depart with these powers۔ آپ جب تک ڈپارٹ نہیں کریں گے، یہ بیوروکریسی کو سوٹ کرتا ہے۔ نہیں لیکن خواہش صاحب ایک میں مثال دیتا ہوں، سندھ کا یا جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے، تمام جو اہم پوسٹوں پر جو بیوروکریٹس ہیں وہ تو اس کی مرضی کے لگتے ہیں، تو بیوروکریٹ اگر من مانی کرتا ہے تو چیف منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ کیا بیوروکریٹ جو ہے، کوئی چیف سیکرٹری یا کوئی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا ایس پی، کیا وہ جو صوبے کی قیادت ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اس نے ارکان پارلیمنٹ کو زیرو نہیں کیا ہوا؟ دیکھیں، میں بات جو ہے واقعتاً جو میں جو بات کر رہا ہوں، جو جب سے یہ پاس ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اس سے پہلے بھی، جی، یہ جو ایبڈیکیٹ ہم نے پاورز کی ہوئی ہیں، سیاستدانوں نے پاورز کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی سے کی ہوئی ہیں کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یہ چیز جو ہے۔ اگر ہم یہ پاور جو ہے ٹرانسفر کر دیں، ہمیں سیاسی طور پہ مضبوطی ملے گی، سسٹم کو مضبوطی ملے گی، صوبوں کو مضبوطی ملے گی۔ ہمارے یہاں پہ جو مختلف قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی صوبائیت کی آوازیں نکلتی ہیں، کبھی کوئی آواز نکلتی ہے، کوئی فرکشن نکلتی ہے، کوئی کہتا ہے جی فلانا اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے فلانی حکومت پہ، فلانا اتنے سالوں سے۔ آپ جو 25 کروڑ عوام ہے، ان کی امانت ہے یہ پاور جو ہے، یہ طاقت جو ہے، ان کو ان کے ذریعے استعمال کریں، ان کو واپس کریں، آپ ان کا انسٹرومنٹ بنیں، سیاستدان اور بیوروکریسی کا انسٹرومنٹ بنے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی آل پاورفل ہے،
آپ وفاق میں دیکھ لیں پچھلے 10 سال کی جو تاریخ ہے، اسی طرح صوبائی دارالخلافہ ہے جو دارالحکومت ہیں، ان کی بھی تاریخ پچھلے 12 سال کی 13 سال سے جب سے یہ پاس ہوئی ہے، جس کو میں نے ڈکوسلا کہا ہے، مجھے کوئی بتا دے، میرا کوئی کولیگ بتا دے، میرا کوئی ساتھی بتا دے، اس میں ڈیبیٹ کر دیں نیشنل اسمبلی کے اندر کہ کون سی پاور ٹرانسفر ہوئی ہے. ہم نے الیکشن نہیں کراتے ہم لوکل گورنمنٹ کے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرواتے، لیکن اس پر جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ذرا میں چاہتا ہوں آپ ان کا بھی بیان سن لیں. آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 140A میں لکھا ہے مالیاتی سیاسی انتظامی اختیارات منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو. یہ بلدیاتی حکومتی بھی نہیں بناتے. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں 5ویں مرتبہ بھی انتخاب کینسل کر دیا. پنجاب میں 4 مرتبہ ایکٹ لا کر انہوں نے انتخاب آگے بڑھا دیا. 2014-15 میں جو انتخاب بلدیات کا ہوا ہے، اس کے بعد اب 2026 آ گیا، دوسرا انتخاب نہیں ہو رہا. اور اس پر ماشاءاللہ ان تمام جماعتوں کا اتفاق بھی ہوتا ہے ایک طرح سے. خالد صاحب، اب اگر پنجاب میں اور اسلام آباد میں بار بار بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے، تو کیا خود مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن سے نہیں بھاگ رہی؟ دیکھیں میں کوئی کسی پرٹیکولر واقعے کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کرتا، میں ایک بیہیویئر کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں یا میری پارٹی کر رہی ہے یا کوئی اور پارٹی کر رہی ہے، میں اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا. میں حیث برادری جو ہے پولیٹیکل اپنے کولیگس کو جو ہے جو پاور میں ہیں جو پاور میں نہیں ہیں، میں ان کے ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں الیکشنوں کے اوپر، گلی گلی محلے جو ہے پھرتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ آ کے ساری پاور جو ہے بیوروکریسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ نے مشورہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بیوروکریسی سے کرتے ہیں. فائنل ورڈ جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہوتا ہے. وہ جو لوگ جو ہے جنہوں نے آپ کے لیے گلی محلوں میں کام کیا ہوتا ہے، آپ کے نام پہ، آپ کے پاپولیرٹی کے بیسس کے اوپر، آپ کی پاپولیرٹی سے فائدہ اٹھا کے وہ الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں حقیقت ہے، لیکن جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے، جب مجھے اس سے اختلاف ہے کہ آپ اس سسٹم کو یا اس آئینی ترمیم کے اوپر اپنا اعتماد ظاہر کریں کہ آپ وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ میں آپ کو میں بالکل 100% میرا تجربہ بتاتا ہے. اور یہ دیکھیں آپ اگر ریولیوشن صحیح معنوں میں کریں گے، یہ پاکستان کے استحکام کا باعث بنے گا. اچھا، یہ صوبوں کے استحکام کا باعث بنے گا. صوبائیت کے جو ٹرینڈز چلتے ہیں وہ ان ٹرینڈز کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہیں جو ہے لاڑکانہ کی گلی میں امپاور ہوئے ہوں گے، کہیں سیالکوٹ کی گلی میں امپاور ہوئے ہوں گے، کہیں کے جو ہے وہ گوادر کے کسی بازار میں امپاور ہوئے ہوں گے، کوئی جو ہے مردان میں امپاور ہوا ہوگا. لیٹ دا پیپل آف پاکستان بی امپاورڈ. ان کو جو قانون جو آئین جو پاور دیتا ہے ان کو پاس پاور دیں، ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان کو. آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر بہت سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آف دی ریکارڈ انہوں نے مجھے کہا یہ خالد صاحب نے صحیح بات کی ہے، لیکن جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو آپ سے بڑی ناراض نظر آ رہی ہے. تو یہ جو آپ نے 18ویں ترمیم کو ڈکوسلا کہا ہے، امیر صاحب بات سنو، میں منو ناراضگی شرازگی کا کوئی رولا نہیں ہے گا. اچھا، میں ایک بات فیل کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں وہ جسٹیفائڈ ہے، وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے. خواجہ آصف نہیں کہہ رہا، وہ آئین کہہ رہا ہے. اچھا، اب کیوں نہیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں مل کر اس پر امپلیمنٹیشن کرانے میں کیوں ناکام ہیں؟ وہ تو بڑا آسان ہے امپلیمنٹیشن کروانا. یہ ساری جتنی پولیٹیکل کرائسس اس وقت کرنٹ چل رہی ہیں، ساری کی ساری اگر آپ صحیح لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروا دیں، وقت پہ کروائیں، روٹین پہ کروائیں، آپ کی نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی، نئی نسل سامنے آئے گی. لوگوں کو لوگ سیٹسفائی ہوں گے کہ ہمیں ڈائیورس نہیں کیا گیا ہوگا سسٹم سے. وی آر پارٹ آف دا سسٹم. عام آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ میں سسٹم کا حصہ ہوں، مجھے جو ہے اس سے علیحدہ نہیں کیا گیا، مجھے ڈائیورس نہیں کیا گیا ہوا سسٹم سے. اب یہ نیریٹو ہونا چاہیے ہمارا، ہم سیاسی لوگوں کا یہ نیریٹو ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو جو ہے گلی محلے میں لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں، طاقت جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں، ڈیوالو کر رہے ہیں. یہ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اچھا خالد صاحب، ایک سوال ہے، میں تو سوال کر رہا ہوں، ایک حقیقت ایسی ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے جو سوال کی صورت میں بھی آپ سے پوچھتے ہوئے مجھے
اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی تکلیف آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بلدیاتی الیکشن دیکھا ہے میں نے پاکستان کی تاریخ میں، ڈکٹیٹر تو کروا دیتے ہیں لیکن جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ ریلکٹنٹ رہتی ہیں، وہ بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کروانے کے راستے ڈھونڈتی ہیں. تو یہ ڈکٹیٹرز کو بلدیاتی الیکشن اچھا کیوں لگتا ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کل فلور کے اوپر، اگر آپ نے میری تقریر سنی ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرز نے ایک پیرل سسٹم کھڑا کر کے جس میں ان کے لوگ جو ہے الیکٹ ہو کے بیسک ڈیموکریسیز میں جو ہے مینج کیا ایوب خان نے، لیکن بیسک ڈیموکریسیز کا جو فنکشنز تھے وہ پرفارم ہوتے رہے، لیکن اس کا سیاسی بینیفٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح مینج کیا ایوب خان نے. وہ 8-9 سال وہ چلتا رہا. اس کے بعد جنرل ضیاء نے جو سسٹم دیا، اس کا پہلا الیکشن 79 میں ہوا، پھر 83 میں ہوا، پھر 88 میں ہوا، پھر 91 میں ہوا، پھر 95 میں 96 میں ہوا. ریگولرلی الیکشن ہوئے، ضلع کونسلیں بنی، کارپوریشنیں بنی، یونین کونسلیں بنی. اس میں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ آئی وٹنس ہیں کہ وہاں پہ ایک نئی لیڈرشپ جو ہے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور کے پی میں سامنے آئی. اور وہ اس لیڈرشپ نے جو ہے آج بھی موسٹ آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ از فرام دوز 2 decades 80s اور 90s کے ڈیکیڈ سے آئی ہوئی ہے. اس کے بعد جنرل مشرف آئے، آپ کو یاد ہوگا جنرل نقوی صاحب تھے کہ انہوں نے ایک سسٹم دیا، وہ بھی چلا، اس میں بھی لوگوں نے نئی لیڈرشپ پھر آئی. آپ دیکھیں وہاں پہ ڈکٹیٹرز کا پرپز بھی سرو ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ they were somewhat میں ٹوٹلی نہیں کہوں گا، میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، somewhat انہوں نے 8-9 سال بغیر کسی پرابلم کے گزار لیے. ان کو اگر رخصتی ہوئی ان کی کسی اور وجہ کی صورت ہوئی. بالکل جنرل ضیاء حادثے کا شکار ہو گئے، اس سے پہلے ایوب خان صاحب پاپولیرٹی جو ہے 65 کے الیکشن کے بعد پھوٹ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ 7-8 سال حکومت کر چکے ہوئے تھے. اس کے بعد 69 تک پھر بھی انہوں نے گھسیٹا سسٹم کو. جنرل جو ہے وہ مشرف جو ہیں، پرویز مشرف صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک سسٹم کھڑا کیا، اور آج آپ کے جتنے بھی چہرے آپ کو سیاسی نظر آتے ہیں وہ اس سسٹم کی پیداوار اس سسٹم میں موجود تھے، ان کے ساتھ تھے. تو یہ میں کسی خدا نخواستہ اپنے کسی کولیگ یا اپنی لیڈرشپ یا اپنی کسی پارٹی، کسی بھی پارٹی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یا کسی اور، میں اس کو سیاسی ایشو نہیں بنایا. یہ ایک آئینی ایشو ہے. یہ ایک آئینی ایشو ہے کہ آپ ایک امینڈمنٹ کو آپ نے ڈورمنٹ کر دیا ہوا ہے. ایک امینڈمنٹ کو آپ نے بالکل لا حاصل کر دیا ہوا ہے. آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، اعتماد تو کر کے دیکھیں لوگوں کے اوپر جو ہے.